ستار صاحب نے جوائن کیا ہے، فاروق ستار صاحب نے، مرکزی رہنما MQM ہے، ایک ڈنر سے اٹھ کے آئے ہیں. بہت شکریہ ستار بھائی. جی بہت شکریہ بھائی. جی فاروق بھائی یہ بتائیں یہ کیا نئی چیز چل گئی ہے؟ یہ آپ لوگ نئی کیبنٹ جوائن کر رہے ہیں، کیا وزارتوں کے اوپر جھگڑا ہے یہ اچانک؟ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا، PMLN اور پیپلز پارٹی کے آپس میں جو معاہدہ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ اوور شیڈو کر رہا ہے جو ہمارے اور PMLN کے تعلق کو نا. تو پھر ہم کوئی ایسی چیز میں اپنے آپ کو نہیں انڈلج کرنا چاہتے جہاں وزارتوں میں جا کر ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی لے لیں اور اس کے بعد پھر ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہو PMLN کے ساتھ اس میں جو ہماری امید اور توقعات ہو وہ پہلے جس طرح PDM-1 میں ہم بہت خلوص سے اور بہت ایک ویژن کے ساتھ جو ہے شامل ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرفارمنس نہیں ہو سکی PDM-1 جو گورنمنٹ تھی اس کی. تو اس لیے ذرا ہمیں یہ احتیاط کا تقاضا تھا. تو ہم نے اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں کیا ہے. تو ہماری یہ سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے کہ ہم پھر وزارتوں میں جائیں اور ہم اتنی بڑی ذمہ داری لیں، کیونکہ پھر وہ دو ہی پارٹیاں ہوں گی بڑی، ایک PMLN اور MQM. کیونکہ پیپلز پارٹی تو بغیر اقتدار یا وزارتوں کے صرف آئینی عہدوں پر قناعت کر کے جو ہے وہ PMLN کی حکومت بنانے کے عمل اور پھر حکومت چلانے کے عمل کو سپورٹ کری. تو پھر ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت بنانے میں، سیاسی استحکام کے لیے، جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے PMLN کی حکومت بنانے میں بھی ساتھ دینا چاہیے اور چلانے میں بھی ساتھ دینا چاہیے. لیکن وہ بہت زیادہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی پھر ہم نہ لیں اور ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ کیا کوئی قومی مشاورت قائم ہوگی اور قومی مفاہمت اس ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ اب مضبوط مرکز، مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے تو مضبوط ضلع ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے. اور جو ان کے وسائل ہیں مرکز سے جو ملنے ہیں میئر حضرات کو، شہروں کی کونسل اور بلدیات کو، مقامی حکومت کو اور ضلعوں کو، تو وہ ڈائریکٹ مل جائے اور اختیارات بھی آئین میں مل جائیں اور ان اداروں کو. فاروق بھائی مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے ایک بار جملہ کہا کہ جو آپ کو اور PMLN کا معاہدہ تھا وہ اب جیسے سیکنڈری اسٹیٹس پہ آ گیا، جو PMLN اور PPP کے جو معاہدے ہیں اس کے تحت. جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی PMLN سے شروع میں وہ کیا تھی؟ کتنی وزارتیں تھیں، کیا رول تھا؟ دیکھیں وزارتوں کا ذکر کوئی اس میں نہیں تھا ہمارے، جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایکچوئل ڈائلاگ یا مذاکرات اس میں وزارتوں کا ذکر نہیں آیا اور ہم نے وزارتوں کی بات بھی نہیں کی. کیونکہ دیکھیں ہمارا بنیادی مقصد تھا یہ آئینی ترمیمی بل، آئینی پیکج جس میں آرٹیکل 140A کو. لیکن یہ تو ہوتا ہے نا فاروق بھائی، ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا، ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو گیون ہوتا ہے. اچھا یار اگر ہم 7-8 سیٹیں تھیں تو تب بھی ہمارے پاس 3 وزارتیں پلس تھیں، تو اگر ہم 22 سیٹوں کے ساتھ آپ آ رہے ہیں اور اتنا بڑا گروپ آپ لے کے آ رہے ہیں تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ PDM والی گورنمنٹ سے زیادہ ہی وزارتیں ہوں گی، کم تو نہیں ہوں گی. یہ تو ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوگی. ہم ایک چھوٹی ریلیٹیولی نسبتاً ایک چھوٹی جماعت ہے نا، بڑے پارٹنر میں پیپلز پارٹی اور PMLN کی پارٹنرشپ ہے، ان کے نمبر بھی آپس میں پورے ہیں. تو اس نمبر کے باوجود بھی اگر ہمیں فطری یہ نیچرل الائی کہہ کے PMLN شامل کرنا چاہتی ہے اور ہمیں وزارتیں بھی دینا چاہتی ہے تو یہ ہمارے یہاں یہ سوچ بچار ہوا ہے. کیونکہ ہم نے جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس کیا ہمیں وہاں یہ سینس ملا کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں تو اپوزیشن میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. ہمارا سیاسی قد اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو PDM-1 کا تجربہ ہے وہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارے ووٹ بینک میں ہمیں نقصان ہوا ہے. اور لیکن فاروق بھائی یہ بھی تو حقیقت ہے نا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن جیتتی ہے، پاور میں آتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس وزارتیں ہوں تاکہ ہم کام کر سکیں، ڈیلیوری دیں، وہ بھی آپ کا ووٹ بینک بڑھتا ہے. آپ کے نزدیک اگر آپ کیبنٹ میں جوائن کریں تو منیمم کتنی وزارتیں آپ کے خیال میں MQM کو ملنی چاہیے تاکہ اگر آپ نے سارا یہ ملبہ اٹھانا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہم کیوں مفت میں ملبہ اٹھائیں، تو کم از کم کتنی وزارتیں آپ کے خیال میں ہوں گی تو یہ کوئی ڈیل ورکیبل ہو سکتی ہے؟ مالک بھائی یہ سکے کے دو رخ ہیں نا. ایک رخ تو یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن لڑتے اس لیے کہ ہم اقتدار میں آئے اور ڈیلیور کریں. اچھا وہ بڑی جماعتوں کو شاید تھوڑا سوٹ کرتا ہے کیوں پالیسی سازی، فیصلہ سازی
کلیتاً ان کے پاس ہوتی ہے. جو سیکنڈری پارٹنرز ہوتے ہیں انہیں تو صرف وزارتیں دے کر ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ماضی میں 80-90 کی دہائی میں تجربہ, 90 کی دہائی میں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ تجربہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں ہم گئے, پھر راجہ پرویز اشرف آئے, تو اس میں بھی ہمارا یہی تجربہ رہا نا کہ ہم جب پالیسی کی بات کرتے ہیں, فیصلے کی بات کرتے ہیں, ہم ایک معاشی ویژن کی بات کرتے ہیں, بنیادی اصلاحات کی بات کرتے ہیں ملکی معیشت میں کہ بھائی چھوٹی گھریلو صنعتوں کو ہم فوکس کریں, ہم جو ہے چھوٹے قرضوں کا ایک جال بچھائیں. ہم تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 100 میں سے کتنے فیصد چانس ہے کہ آپ کابینہ جوائن نہیں کریں گے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کل صبح تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا, تو ابھی تو میں 50-50 ہی کہوں گا نا آپ کو. تو پھر صبح دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس ہے یہ آئینی ترمیم بل کے پیکج پہ. ہم پی ایم ایل این سے کانکریٹ ایک انڈرسٹینڈنگ لے کہ وہ ہمارے اس بل کو, اس کے کانٹینٹ, اس کے مقصد, اس کی اسپرٹ. تو اگر آپ کی کانکریٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور پی ایم ایل این آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ سے زرداری کو صدارت کا ووٹ دیں, تو پھر کیا آپ اس پہ ووٹ دیں گے کہ وہ نان نیگوشیبل ہے؟ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تو فی الحال نان نیگوشیبل ہے نا. آگے جب یہ مرحلہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا, ابھی تو نہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے, یہاں پہ بہت زیادہ اسلام آباد میں یہ پھیلی بھی ہے کہ گورنر کے اوپر بھی کافی ایشو بنا ہوا ہے, اور شاید ایک, میں یہ تو نہیں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ, لیکن کافی امپورٹنٹ شخصیت ہیں جو اسلام آباد سے جن کا تعلق نہیں ہے, وہ سنا ہے شاید خوشبخت شجاعت صاحبہ کا نام بھی چل رہا ہے کہ ان کو گورنر اپوائنٹ کریں. کیا آپ کے کینڈیڈیٹ تسوری صاحب ہی رہیں گے یا چینج ہو سکتا ہے گورنر کا کینڈیڈیٹ؟ مالک بھائی دیکھیے, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وزارتوں سے زیادہ ہمارے لیے اہم آئینی ترمیمی بل ہے, اور اس کے بعد جو ہماری اہمیت ہے وہ گورنر کے آفس کی بھی ہے, جو روایتی طور پر اربن علاقوں سے نمائندگی رکھنے والی جماعت کو عموماً گورنرشپ ملتی رہی ہے نا. تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ ایک ہماری حجت تو ہے, لیکن جو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی, وہی میں نے دیکھے پہلا جملہ کہا تھا نا, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہ مجھے لگتا ہے ہماری بات چیت کو اوور شیڈو کر رہا ہے نا. نہیں, گورنرشپ تو آپ کی ہے, وہ تو طے ہو گیا, وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی مان لیا کہ آپ ہی کی گورنرشپ ہے. وہ اس لیے انہوں نے اپنا چھوڑ دیا اور کہا کہ نون لیگ کے ذریعے آپ کو مل جائے تاکہ کل کو وہ کہہ سکیں ہمارا اس اپوائنٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے. لیکن کیا کامران تسوری کے نام پہ کوئی پھڈا چل رہا ہے؟ میں ایک مفروضہ بتاتا ہوں نا کہ اگر فرض کر لیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اور ان کے نام پہ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندہ اب آئے, وہ زیادہ ان کا زور جو ہے پی ایم ایل این ہی کوئی گورنر دینا چاہتی ہے. اور ایم کیو ایم سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کی جو لارجر اسکیم ہے اس وقت پورے ملک کو چلانے کے لیے, اس میں ان کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ سندھ کا گورنر بھی ان کا ہو. تو اسی لیے یہ ساری بات کل صبح تک ابھی رکی ہوئی ہے, اور جیسے یہ ساری باتیں طے ہوں گی تو اسی لیے میں نے کہا نا, جب پیپلز پارٹی ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ گورنر ان کا ہو اور وہ بھی ایم کیو کو نہیں, وہ میری اطلاع یہ ہے کہ آپ ہی کا گورنر ہوگا, ایم کیو ایم کا ہوگا, لیکن تسوری صاحب کے اوپر کچھ پیپلز پارٹی اعتراض تو خیر سمجھ آتے ہیں, کچھ ایک دو اور اعتراضات بھی ہیں. کیا تسوری صاحب نیگوشیبل ہیں آپ ایم کیو ایم کی طرف سے کہ یہ نان نیگوشیبل کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے؟ دیکھیں, اگر فیصلہ پی ایم ایل این کو کرنا اور پیپلز پارٹی کو اس کے دائرے پردہ پھر پیپلز پارٹی کو اور ان دونوں کو مل کے کرنا ہے, تو پھر تو میری نیگوشیبل ہونے نہ ہونے کی تو بات نہیں ہے نا. اور اگر آپ کی اطلاع کچھ ہے اور میرے پاس اطلاع آج دوپہر کو شام تک آئی ہے, تو اس میں اب وہ ایم کیو ایم کے گورنر کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں. تو صرف کامران تسوری بھائی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایم کیو ایم کے گورنر کا ایز سچ مسئلہ ہے. تو پھر اگر ایم کیو ایم کا گورنر ہو اور ایم کیو ایم کو یہ حق نہ ہو کہ وہ کوئی نام دے, تو پھر بہتر یہ کہ ہم بیک سیٹ لے لیں. یہ تو آپ نے بڑی خبر دی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی کویسچن مارک ہو گیا کہ ایم کیو ایم کو گورنر ہی ملنی ہے کہ نہیں ملنی. دیکھیں, اصل میں کبھی کبھی جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے نا ہمارے دوستوں کا, بھائیوں کا, بڑا مبہم ہوتا ہے, وہ واضح نہیں ہوتا. تو جب کوئی چیز واضح نہ ہو, مبہم ہو, تو میں کوئی خبر نہیں دے سکتا, میں بھی آپ کو صرف ہنٹ دے سکتا ہوں. لیکن آپ آپ بھی بڑی مدھم بات طریقے سے, پیارے طریقے سے کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں مبہم انداز سے جو گفتگو ہوتی ہے ان بٹوین لائنز آپ سے بہتر کوئی پڑھتا نہیں ہے. دیکھیں, بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں
نیگوسیشن میں حاشیے ہونے چاہیے, اور اگر نیگوسیشن میں بھی حاشیے نہ ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ سمجھ رہے ہیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اسی لیے مجھے محسوس ہوا خالد بھائی کو, مصطفیٰ بھائی کو, ہمیں کہ بھائی اب لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو معاہدہ ہے وہ ہماری بات چیت کو اوور شیڈو کر رہا ہے. تو بھائی ہمیں تھوڑی کوئی پڑی ہوئی ہے وزارتیں ہماری چوتیوں کی نوک پر, اور آئینی عہدہ اگر ایک لے دیں گے تھا, اگر وہ بھی فرض کریں لینا چاہتے تو ہماری طرف سے ہماری بلا سے رکھیں. لیکن اس کا 6 ماہ بعد 1 سال بعد جو اس کا افیکٹ آئے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ گورنر ایم کیو ایم کا ہو لیکن نام کسی اور کی مرضی کا ہو. میں مثال دے رہا ہوں, یہ مبہم ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, میں کوئی خبر نہیں دے رہا, میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں جو بات ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. لیکن فاروق بھائی ایک بات بتائیں, یہ جو سارا سٹرکچر بنا پولیٹیکل, ظاہر ہے اس میں ریاستی ادارے کی بھی تھی, کسی کو پیار سے کسی کو سمجھایا جوڑا گیا, تو یہ جو گورنر وغیرہ کا معاملہ ہے, جو وزارتوں کی نیگوسیشنز ہیں, کیا اس میں آپ کو جو پاورز دیٹ بی ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں ان ٹاکس کو, کہ اب یہ پیورلی آپ اور مسلم لیگ کی بس بات کر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں سمجھا رہا؟ میں دیکھیں گورنر کے عہدے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر نام جاتے بھی ہیں تو ہم نے اسے دیکھے نا, پہلے خالد مغل بھائی نے 6 نام دیے تھے اور کئی ماہ تک وہ نام تعطل میں پڑے رہے, کوئی بھی نام کلیئر نہیں ہو رہا تھا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, پی ڈی ایم 1 حکومت چل رہی تھی, لیکن ایم کیو ایم کا گورنر آ کے ہی نہیں دے رہا تھا. پھر بعد میں آپ کو پتا چلا کہ کامران ٹیسری بھائی ماشاءاللہ پارٹی میں بھی واپس آ گئے, اور اس کے بعد ڈپٹی کنوینر بھی ماشاءاللہ بن گئے, اور اس کے بعد وہ گورنر بھی بنے. اور پھر انہوں نے کوششیں کی, اور جو 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ ایک یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے, خالد مقبول بھائی, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار, الحمدللہ میری وہ خواہش بھی جو ایک شدید خواہش تھی, بلکہ میں اس کو مستقبل سمجھتا تھا کراچی اور ایم کیو کو لے کر اور پاکستان کی بقا سلامتی کو لے کر, تو الحمدللہ وہ بھی مرحلہ طے ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے سیانے اور بڑے دانا قسم کے میچور اور ذمہ دارانہ سیاست کرنا چاہتے تو ہیں. یہ آپ کے فاروق بھائی, اب کل صبح فیصلہ کن میٹنگ ہوگی آپ کی اور پی ایم ایل این کی, جس میں یہ سب چیزیں طے پا جائیں گی؟ ہاں طے پا جائیں گی صبح, اور کوئی اگر تحریری معاہدہ ہمیں کرنا پڑا تو اس کا بھی کوئی ڈرافٹ ہم نے تو تیار کیا ہوا ہے, اور کچھ چیزیں ہمارے درمیان شیئر بھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ صبح یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور آخری سوال, کیا کامران ٹیسوری صاحب کے علاوہ آپ نے کوئی اور نام بھی سوچے ہوئے ہیں آپشنز گورنر کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں جتنی بات چیت میرے خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی اور رابطہ کمیٹی میں طے ہوئی ہے میں وہی شیئر کر سکتا ہوں. اور جو اب تک کی صورتحال ہم نے ان کو بریف کیا رابطہ کمیٹی کو, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی موقع بہتر ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھے. تو دیکھیں میری رابطہ کمیٹی کا سینس تو یہ ہے, لیکن اگر فیصلہ انہوں نے مینڈیٹ مجھے, خالد مقبول بھائی, مصطفیٰ بھائی کو دیا, کامران ٹیسری بھائی کو, ہم 4 آدمیوں کو, تو پھر ہم 4 آدمی آپس میں بیٹھ کے بڑی ساری مصلحت کو بھی ہم دیکھیں گے جو موجودہ حالات ہیں. سیاسی استحکام کی ضرورت ہے ایک معاشی استحکام کے لیے, اور معاشی ویژن جو ہمارا ہے وہ کسی بھی حال میں اگر شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنتے اس میں شامل کریں گے, اور قومی حیثیت اس کے معاشی کردار کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. انفراسٹرکچر, پانی کے اور سیوریج چیزوں پر. ٹھیک ہے کامران بھائی, بہت شکریہ.